الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج کل ہمارے اساتذہ کرام، ہر ایک استاد کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے آگے جائیں، ہمارے ہم سے پڑھے ہوئے اسٹوڈنٹس، وہ چاہے کالج سے وابستہ ہیں یا مدرسے سے یا دنیاوی کوئی اور معاملہ ہے، تو استاد کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا شاگرد آگے جائے، ہونی بھی چاہیے۔ تو اس کے کچھ تقاضے ہیں، استاد کی عادات ہوتی ہیں، استاد کے کچھ اپنے لین دین معاملات ہوتے ہیں۔ استاد اگر صحیح سمت چلے گا تو شاگرد بھی اثر پکڑ کر اسی سمت چل پڑے گا۔ تو ایک بات یہ، دوسری بات یہ ہے کہ آج کل کا دور پروفیشنل دور ہے، جدید دور ہے، جدیدیت ہر ایک کے ذہن میں مسلط ہے، ہر ایک کے ذہن پر۔ اس لیے ہمارے آج کے شاگرد چاہے وہ مدرسے سے وابستہ ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، تو خارجی کچھ چیزیں ہم اپنے بچوں کو سکھائیں۔ مثلاً پہلے دور میں حفظ کے نظام میں صرف حفظ ہی ہوتا تھا، اور آج کل کے دور میں تو جدیدیت ہے اور معاملات کچھ اس طرح کے بنے ہوئے ہیں۔ تو اپنا ذہن بنائیں کہ آپ کا بیک وقت شاگرد حافظ قرآن جب آپ سے بن رہا ہو تو اتنی محنت کریں کہ اس کو بعد میں تجوید کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اگر وہ کر لے تجوید تو بعد میں اتنا پختہ اور یہ بھی بہترین قاری بنے کہ اس کی کوئی مثال نہ ہو۔ یہ پھر آپ پر ڈیپینڈ ہے کہ آپ کتنی محنت اس پر کرتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کے پاس وہ امانت ہے، ودیت ہے، اپنے ماں باپ کی بھی اللہ تعالیٰ بھی کل پوچھے گا۔ اس لیے جب ہر استاد یہ ذہن میں رکھے گا کہ میرے پاس امانت ہے، میں تو دنیا میں بھی اس کا جواب دوں، آخرت میں بھی، وہ پھر اسی طرح محنت کرے گا۔ تو آج کل خیر میں ذکر کر رہا تھا پروفیشنل دور ہے، ایک طالب علم جہاں حافظ قرآن ہو وہاں قاری قرآن بھی ہو، اور اسی طرح اس کے ساتھ اس کو خارجی چیزوں میں مثلاً نعت خواں بھی بنایا جائے، اس کو خطابت بھی سکھائی جائے۔ اچھا کچھ اگر ہنر کے حوالے سے کچھ معاملات اگر استاد کے پاس اللہ تعالیٰ نے کوئی اور ہنر رکھا ہوا ہے وہ بھی سکھائے۔ یعنی ایک طالب علم، آج پہلے دور ہوتا تھا کہ ایک حافظ ہوتا تھا، صرف وہ حفظ ہی کرتا تھا، اگر وہ کوئی اور معاملے میں مداخلت کرتا تو استاد منع کرتے تھے، دور کچھ اس طرح تھا۔ شاید آج کل کے دور میں یہ بات ضروری ہے کہ ایک طالب علم کو، ایک حافظ قرآن کو جب بھی وہ مبادی ہو تو اس کے استاد کا یہ نظریہ ہونا چاہیے کہ میرا یہ شاگرد حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ قاری قرآن بھی ہے، اور اسی طرح عالم تو نہیں کہہ سکتے، اس کے لیے ایک مستقل نظام ہے اور پورا کورس ہے، وہ پڑھنا پڑتا ہے، درس نظامی کا ہے یا مفتی کا کورس ہے، وہ مستقل کرنا پڑتا ہے۔ لیکن کم از کم اس کو نعت خواں، خطیب، اس کو خطابت بھی چھوٹی چھوٹی سکھا دینی چاہیے، تاکہ وہ طالب علم کل اگر اس کے اوپر حالات آ جائیں، اللہ ایسے نہ کرے، ہر کسی کی اولاد کو بچائے رکھے، اگر اس پر حالات آ بھی جائیں، کسی بھی جگہ پر وہ چلا جائے، تو وہ اپنے استاد کو دعائیں دیتا پھرے، نہ کہ بد دعائیں کہ استاد نے تو میرا وقت برباد کر دیا ہے۔ اس لیے ہم استاد تربیت کے حوالے سے ہمیں جو ہے نا ہر وقت ایکٹیو رہنا چاہیے، اور جو دور حاضر کے تقاضے ہیں، جدید تقاضے ہیں، اس پر اس کو مد نظر رکھ کر ہم اپنے بچوں پر اسی طرح محنت کریں، انشاءاللہ اس کے نتائج ہمیں میسر ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔